پہلا جملہ ہے اس کا جی the Quran is a book which emphasizes deed rather than idea. Faith is a state of being جس کا فلو 3 اشیاء میں ہوتا ہے. وہ ایک ایکسپوجر سے سٹارٹ ہوتا ہے، اس کے بعد وہ اسٹیٹ آپ کو ایک نئی دیتا ہے اور پھر آپ اس اسٹیٹ کو انٹرپریٹ کرتے ہیں. یہ تمام تر فلو، یہ تمام چیز، یہ پورا ایک جو ٹاسک ہے، پورا پروسیجر ہے، یہ مل کے ایکسپیرینس بناتا ہے. اچھا، اب ہم کوئکلی صرف یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ قرآن کے حوالے سے اقبال نے جو یہاں پہ کلیم کیا ہے وہ کلیم کہاں تک درست ہے کہ قرآن از اے بک دیٹ ایمفیسائزز ڈیڈ رادر دین آئیڈیا. یہ بات قرآن کی حد تک کہاں درست ہے. آئیڈیا ہم نے دیکھ لیا کیا ہے، فیتھ ہم نے دیکھ لیا کہ آئیڈیا میں فال نہیں کرتا، نہ ڈیڈ میں، وہ ایک بالکل ایک الگ کیٹیگری ہے اور وہ اسٹیٹ ہے، وہ فیلنگ ہے. اور ساتھ میں ہم نے دیکھ لیا کہ ایک چیز ہے جو ایکسپیرینس ہے، اور ایکسپیرینس ایکسپوجر سے شروع ہوتی ہے، نئی اسٹیٹ دیتی ہوئی انٹرپریٹیشن چلی جاتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں کس طرح کی آیات آئیڈیاز کے بارے میں ہیں اور کس طرح کی آیات، اور وہ آئیڈیا کے بارے میں کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہیں. اس میں انٹلیکچولائزیشن بھی ہو سکتی ہے، انٹلیکچولائزیشن کی طرف انسپریشن بھی ہو سکتی ہے، اس کی طرف ایکزورٹیشن بھی ہو سکتی ہے کہ آپ سوچیں اور آپ یہ کریں. اور کس طرح کی آیات ایمان اور عمل کے حوالے سے ہیں. ٹھیک، تو کچھ تو ہمارے پاس قرآن میں بے شمار آیات ہیں جو آپ لوگوں نے پڑھی ہوں گی، جو جن کے اختتام میں سے ہوتا ہے کہ لعلکم تتفکرون، تاکہ آپ غور کر سکیں. اس میں آیات ہیں، اس میں خدا کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور کرنے والے ہیں، جو عقل والے ہیں، جو سوچنے سمجھنے والے ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو یہ بے شمار اس طرح کی آیات آپ کو ملتی ہیں. تو یہ بیسیکلی آیات سوچنے کے بارے میں ہے، کنٹمپلیشن کے بارے میں ہے، فلاسفائزیشن کے بارے میں ہے کسی حد تک. ناٹ آل آف دم، وہ بھی میں آپ کو اس کی تھوڑی سی ایکسیپشنس بھی دکھاؤں. لیکن یہ آیات بنیادی طور پہ کہا جا سکتا ہے، کلیم کیا جا سکتا ہے کہ یہ آیات زیادہ آئیڈیا سے ریلیٹڈ ہیں دین ڈیڈ. رائٹ، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون او لم یتفکروا فی انفسہم قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. تو بے شمار اس طرح کی ہیں. یا پھر ایسی آیات جو کہ چیزوں کو ایکسپلین کرتی ہیں کسی حد کی، جیسے اللہ نور السماوات والارض. اب اس میں ایک آئیڈیا بھی ہے اور ایک وہ اسٹیٹ کو بھی انڈیوس کر رہی ہیں، اس میں یہ دونوں چیزیں مل جاتی ہیں. تو بہرحال اس کو میں بھی ہم کہا جا سکتا ہے کہ اچھا اس میں ایک آئیڈیا بھی ہے. لیکن ایک بہت بڑی ڈفرینشیشن جو قرآن میں ہمیں نظر آتی ہے، ان ساری باتوں پہ انسپائر تو کیا جا رہا ہے، جیسے ہم نے کہا تھا کہ قرآن آئیڈیاز کو بھی ڈیو امپورٹنس دیتا ہے، سوچنے کو، انٹلیکچولائزیشن کو، فلاسفائزیشن کو، اس کو وہ انڈرمائن نہیں کرتا. لیکن ڈفرینس آپ کو نظر آتا ہے جہاں پہ وہ بات کرتا ہے فلاح کی، جہاں وہ بات کرتا ہے کہ الٹیمیٹ سکسیس کیا ہے، جہاں پہ وہ مثلاً جنت کی بات کرے گا. فلاح کے لیے 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں نا، کامیابی کے لیے ایک فوز اور ایک فلاح. تو اس طرح کے الفاظ جہاں پر آتے ہیں وہاں پر وہ کیا کہتا ہے اس کے لیے کچھ دیکھ لیتے ہیں. مثلاً یہ شعراء، سورۃ الشعراء کی ورس 89 بہت مشہور ورس ہے. یوم لا ینفع مال ولا بنون، وہ دن کہ جس دن نہ ہی مال کام آئے گا نہ اولاد، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے اس کے کہ جو خدا کے پاس قلب سلیم لے کر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ قلب کیا شے ہے؟ قلب کا لفظ یہ بھی آگے ہارٹ کے حوالے سے اقبال نے استعمال کیا ہے، قرآن کی آیات میں آپ کو بے شمار ہوتا ہے. قلب ہمارے علم الکلام میں آپ کے وجود کا مرکز ہے. جس طرح ذہن، دماغ آپ کے شعور کا مرکز ہے، قلب آپ کی بینگ کا مرکز ہے، جو بالکل وہ آپ کہہ لیجیے وہ سیٹ ہے جہاں پہ آپ کی ساری اسٹیٹس بنتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ خوف، غصہ، ہر شے، اس کا جو مرکز ہے وہ آپ کا دل ہے. تو الٹیمیٹ کرائٹیریا خدا نے کیا بتایا کامیابی کا؟ الٹیمیٹ کرائٹیریا یہ ہے کہ جب آپ اس کے پاس پہنچیں تو آپ کس اسٹیٹ میں ہیں، آپ کی بینگ کیسی ہے. تو یہ بالکل بیسک آپ کے وہ جو فیتھ کی سیٹ ہے اس کی بات ہو رہی ہے. اور ہماری اس کو قلب کو یہ 2 ہی چیزیں، ہمارے ایکسپیرینسز، ہمارے اعمال اور ہماری اپنے جو نیتیں ہیں، ہمارے جو احساسات ہیں، جو احوال ہیں، وہ اس کو سراؤنڈ کرتے ہیں. قلب تو آئیڈیا کی سیٹ نہیں ہے، قلب احساس کی سیٹ ہے، فیلنگز. ہاں، جہاں پہ ہمارا فیتھ تھا نا، فیتھ کو ہم نے کہا تھا کہ اٹس اے سارٹ آف اے فیلنگ. تو یہاں پہ قرآن ویسے بات کر رہا تھا آئیڈیاز کی، مطلب اس میں آپ کو آئیڈیاز میں انسپائر کر رہا تھا، لیکن جو ہی الٹیمیٹ سکسیس کی بات آئی تو اس میں یہ آیا کہ آپ کیا بن کے آئے ہیں، واٹ یو آر. بلکہ اس پہ اقبال کا بھی ایک بہت اچھا ریفرنس یہاں پہ کوٹ کیا جا سکتا ہے. نہیں، اٹ از ناٹ اباؤٹ، مثلا اس میں آپ سے یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ جب آئے تھے تو آپ کا مسلک کیا تھا. ٹھیک ہے، وہ مسلک آپ کا آئیڈیا ہے، آپ کا عقیدہ کیا تھا، آپ حیاتی تھے یا مماتی تھے، آپ تقدیر پہ وہ جبری تھے یا قدری تھے،
آپ حنفی تھے یہ شافعی تھے، یہ سارے مختلف عقائد ہیں نا، یہ ساری کریڈ ہے، یہ آئیڈیاز میں فال کرتی ہے. اصل میں دیکھا جا رہا ہے کہ آپ جب آئے ہیں تو آپ کیا بن کے آئے ہیں، آپ کے اندر آپ کے جذبات، آپ کے احساسات، آپ کی نیتیں، آپ کا اخلاص وہ کیا ہے. یہ سب آپ کی اسٹیٹ آف بینگ ہے، یہ آپ کی تھاٹس نہیں ہیں. تھاٹس میں وہ چیزیں آئیں گی کہ دی پرپز آف ایگو از ناٹ ٹو سی سم تھنگ بٹ ٹو بی سم تھنگ. کہ خودی کا جو مقصد ہے وہ مقصد کچھ دیکھنا نہیں، اور دیکھنے سے مطلب یہاں پہ وہ بصیرت کے حوالے سے ہے، تو اس کا مطلب کچھ سوچنا وغیرہ وہ سارا کچھ آئیڈیشن اس میں آ جاتا ہے، بلکہ کچھ بننا ہے. ٹھیک ہے، یہ مل گیا. دی الٹیمیٹ ایم آف دا ایگو از ناٹ ٹو سی سم تھنگ بٹ ٹو بی سم تھنگ. 7 لیکچر پیج 157. ایک اور آیت ہے سورۃ اللقمان کی، کہ اس میں بات ہو رہی ہے بالکل الٹیمیٹ کامیابی کی. الٹیمیٹ کامیابی کا سمبل کیا ہے؟ جنت. اس کے سمبل کے طور پہ جنت کو استعمال کیا جاتا ہے کہ جو لوگ کامیاب ہیں وہ جنت کو پالیں گے. تو اس کے لیے جو آیت ہے وہ کیا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم. 2 چیزوں کا تذکرہ ہے. وہ لوگ جو ایمان لائے، فیتھ نمبر 1، اور جنہوں نے صالح اعمال کیے نمبر 2. آئیڈیاز کو سائڈ پہ کر دیا گیا ہے، تو ڈیڈ کو فوقیت دی جا رہی ہے. جب الٹیمیٹ کرائٹیریا آیا ہے، جب الٹیمیٹ اسیسمنٹ ہونی ہے، تو ڈیڈ کو باقی ہر شے پہ، ڈیڈ کو اور ایمان اور ڈیڈ کو باقی ہر شے پہ فوقیت دی گئی ہے. اعمال صالح ہم نے لاسٹ ٹائم بھی کچھ بات ہوئی تھی، کس کو کہیں گے کہ جو شے کو اس کی کمپلیشن کی طرف، اس کی فنشنگ کی طرف لے کے جائے، اس کی کنسٹرکشن کی پروڈکٹیوٹی کی طرف لے کے جائے. مثلاً میں اس انوائرمنٹ میں ہوں، اب یہاں پہ آتے ہوئے اور جاتے ہوئے مجھے جہاں کوئی بگاڑ نظر آتا ہے میں اس بگاڑ کو ٹھیک کر دوں. کوئی شے گری ہے میں اٹھا کر سائڈ پہ رکھ دوں. میں کسی شخص سے ملتا ہوں تو اس ملاقات کے بعد ایک تعلق اگر قائم ہوتا ہے، اس تعلق کے بعد اس شخص کی زندگی میں، اس کی شخصیت میں ایک بہتری آ جائے. ٹھیک ہے، مطلب آپ جس شے کو چھو لیں وہ شے پہلے سے بہتر ہو جائے. یہ صالح عمل ہے، اور اس کے لیے ہم سب کو یقیناً اس کی ایک ڈیزائر، ایک آرزو ہمیشہ زندہ ہونی چاہیے. اس کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے. بہت کوتاہیاں ہوتی ہیں، لیکن کوشش یہ رہنی چاہیے کہ ہم ایک پازیٹیو طریقے سے جس کے بارے میں بات کریں، اچھی گفتگو کریں، اچھائیوں پر زیادہ نظر رکھیں، اور برائیوں کو رفع کرنے کی کوشش کریں، اس میں اس کی مدد کریں. اشخاص کی بھی، انوائرمنٹس کی بھی، جہاں بھی چلے جائیں. تو یہ دین کے بالکل بیسک تقاضوں میں سے. آپ چاہے دارالکفر میں بیٹھے ہوں، انلیس کہ ایک جنگ جاری ہے، وہ بالکل ایک الگ چیز ہے. آپ یورپ میں ہیں، آپ کہیں پہ بھی ہیں، آپ کسٹوڈین ہیں نیچر کے، آپ کسٹوڈین ہیں اس کائنات کے. آپ نے اس کائنات میں جو بھی عمل کرنا ہے، اس سے آپ نے اس کائنات کو بہتر بنانا ہے. اگر آپ یہ نہیں کر رہے ہیں تو آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں. یہ صالح عمل ہے. اور اس کے بعد پھر سورۃ العصر میں تو بالکل اس کو ایک طرح سے سمرائز کر دیا گیا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر، تمام کے تمام انسان خسارے میں ہے. انسان ایک اس میں کلیکٹیوٹی کے طور پہ استعمال کیا گیا نا، کہ انسان ایز اے بینگ، ایز این آرگنزم، ایز اے کریچر، ایز اے ریس خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا، ایکسیپشن صرف کیا ہے؟ جو ایمان لائے، وہ عامل الصالحات، اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ کیا ہے؟ اب یہ انہی اچھے اعمال کو اور ایمان کو پھیلانے کی بات ہے کہ وہ آپ نے خود بھی اعمال کی، لیکن آپ صرف اپنے بارے میں نہیں، دوسروں کے بارے میں بھی کنسرن ہے. تو یہ بھی ایک طرح کا عمل ہی ہے کہ اس کو آپ دوسروں تک پہنچا رہے ہیں. دوسروں کو بھی آپ حق کی نصیحت کر رہے ہیں، ان تک حق پھیلا رہے ہیں، اور حق پہ ڈٹے رہنے کی ایک استقامت کی نصیحت کر رہے ہیں. تو یہ جتنے بھی آیات قرآن میں آپ اس طرح کی دیکھتے جائیں جو آپ کو الٹیمیٹ کرائٹیریا بتا رہی ہے سکسیس کا، تو وہ یہی 2 چیزیں ہیں: ایمان صالح اعمال، ایمان صالح اعمال. اس کے علاوہ آپ کو کوئی تیسری شے نہیں ملے گی. تو یہ شاید آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ دیوبند حق پہ تھے، یا بریلوی حضرات حق پہ تھے، یا شیعہ، یا سنی، یا اہل حدیث، مقلد سلفی. اس طرح کی چیزوں کو قرآن ڈسکس کرتا ہی نہیں. آئیڈیاز کو بھی جو ڈسکس کیا جاتا ہے وہ بہت ایسے آئیڈیاز ہیں جو آپ کو ایک انسپریشن دے سکیں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ اگر ہم ان آیات کی طرف بھی آئیں کہ جو بات کرتی ہیں زیادہ آئیڈیشن کی یا تفکر کی، ان آیات کو بھی دیکھ لیں کہ وہ کس طرح کی ہیں. لیکن پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ مثلا قرآن میں تقویٰ پہ بہت زور ہے. تقویٰ کیا شے ہے؟ تقویٰ اس چیز کا نام ہے کہ آپ ایک ایسی اسٹیٹ میں ہوں کہ جو بہت محتاط اسٹیٹ ہے، کہ آپ نے برائیوں سے، شر سے بچ کے چلنا ہے، اور اس کے مطابق آپ اپنا بیہیویئرل پیٹرن سیٹ کریں، اس کے مطابق اعمال کریں. تو یہ تقویٰ ہے، کل تقویٰ ہے کہ آپ کے دل میں ایمان کی آرزو اور برائی سے نفرت، اور برائی سے نفرت کے ساتھ یا نفرت سے زیادہ اس سے ایک پرہیز کی کیفیت ہے. آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ نے یہ خطرناک شے ہے جس سے بچ کے چلنا ہے. اور وہ بھی موقع نہیں ہے ورنہ یہ تقویٰ کا لفظ بڑا انٹرسٹنگ ہے، یہ عربک میں اس کی روٹس وغیرہ جو ہیں. اور پھر آپ اس کے مطابق اپنا بیہیویئر بنا لیں تو یہ کل تقویٰ ہے.
اسی طرح سے ایک آیت ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون. اب یہ ہم نے تفکر والی آیات کی بات کر رہے تھے نا. ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. ٹھیک ہے. اب یہ تفکر جو قرآن نے بیان کیا ہے یہ کیا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ، مومنین کی بات ہو رہی ہے، وہ لوگ جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے جو خدا کو یاد کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں زمین و آسمانوں میں، اس کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں کہ اللہ تو نے اس جگہ کو کہیں، یہ باطل نہیں ہو سکتی، یہ ایک طرف چل رہی ہے، ایک ڈیزائن ہے، اس کا ایک پرپز ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ بھی دیکھیے کہ یہاں پہ تفکر ایسا تفکر نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کے تھیریز بنا رہے ہیں، فلاسفائز کر رہے ہیں. اس تفکر میں بھی ایک جو بڑا سرکل ملایا ہے وہ اسی شے سے ملایا ہے کہ اس کے اندر سے آپ کے اندر ایک احساس جاگ رہا ہے، ایک فیلنگ جاگ رہی ہے، ایک اسٹیٹ ہے جو وہ انڈیوس کر رہی ہے. تو یہ بھی ایسا ایکسپیرینس ہے، ایسا ایکسپوجر ہے جو کہ آپ کو ایک نئی اسٹیٹ دے گا. مثال کے طور پر ایک مشہور آیت ہے تفکر والی، جہاں پر بیان ہو رہا ہے کہ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کیا جائے. یسألونک ماذا ینفقون، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کتنا خرچ کیا جائے. تو قل العفو، ان سے کہیے کہ جتنا آپ کی ضرورت سے زائد ہے وہ سب اسی کام کے لیے. اور پھر آگے یہ اس کے بعد آیت آتی ہے کہ خدا نے پچھلی آیات بھی جو ہے وہ پورے ایکیومولیٹ کرتے ہوئے یہ بلڈ اپ کرتی ہیں اس آرگومنٹ کو. اور پھر آخری آیت آتی ہے کہ اللہ آپ کے لیے اپنی ان چیزوں کو یوں کھول کے بیان کر دیتا ہے تاکہ آپ تفکر کر سکیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ تفکر کس شے پہ ہے؟ یہاں تفکر اس شے پہ ہے کہ آپ کو یہ بتا دیا کہ ضرورت سے زائد جتنا بھی ہے اس میں سے آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. یہ کائنات آپ کے سامنے ہے، ایک آخرت آپ کے سامنے ہے. تو اب آپ نے تفکر کر کے یہ طے کرنا ہے کہ اس تمام تر زائد شے میں سے مجھے کہاں پہ انویسٹ کرنا چاہیے. یہ پوری کی پوری آیت ہی، اس میں اس کا بھی خمر کا بھی ذکر ہے. یہ ساری آیت ہی اس طرح سے ہے کہ جہاں پہ انسان کو وہ پروز اینڈ کونس بتا کے چیزوں کے، تو پھر کہا جا رہا ہے کہ اب غور و فکر کر کے اپنا عمل اس میں سے اس کا فیصلہ کرو کہ تم نے کس طرح سے عمل کرنا ہے. تو یہاں پہ تفکر بھی جو ہے وہ ایک عمل کے لیے ہے. تو بہرحال یہ پھر اقبال کا یہ جو کلیم ہے پہلا، یہ بہت ایک طرح سے ہمیں بڑا اوتھینٹک کلیم معلوم ہوتا ہے کہ قرآن میں جتنا اسٹریس، جتنا ایمفسس عمل اور ایمان پہ ہے اتنا کسی شے پہ نہیں. اور اس کے ذریعے ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ اقبال کے ہاں ڈیڈ، آئیڈیا سے کیا مراد ہے؟ کمپلیٹ فلاسفائزیشن، پوری ہر طرح کی انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی کو وہ آئیڈیا کے زمرے میں لے کے آتے ہیں. ڈیڈ ہر طرح کی پرپزفل ایکٹیویٹی ہے جس سے آپ کہیں پہنچنا چاہ رہے ہیں. اور ایکسپیرینس کو ہم نے دیکھ لیا کہ اس کے 3 پارٹس ہیں. ٹھیک. اور اس کے ساتھ ساتھ فیتھ وہ بالکل ایک الگ سیٹ ہے جو کہ آپ کی ایک اسٹیٹ ہے، اسٹیٹ آف بینگ ہے. اور جس اسٹیٹ آف بینگ کو انڈیوس کرنے میں سب سے زیادہ جو مضبوط شے ہے جو وہ کرتی ہے وہ ایکسپیرینس ہے. اب ان 2 پہلی لائنس کو دوبارہ پڑھتے ہیں اور میں تھوڑا سا اس کو سمرائز کر دیتا ہوں، ہمارے پاس سفیشینٹ ٹائم ہے اس کے لیے، کہ یہ پورے پریفس میں کیا کہہ رہے ہیں.